a spiritually vibrant Eid Milad-un-Nabi celebration was held at the Madrasa in Shivaji Nagar, Bengaluru, bringing together a large gathering of community members, including men and women, to commemorate the birth of Prophet Muhammad. The celebration was filled with devotion, peace and spiritual reflection, as participants came together to remember and honor the life and teachings of the Prophet. The program featured the soulful recitation of Naat Sharif, devotional poetry in praise of the Prophet, creating an atmosphere of faith and togetherness. The celebration was graced by chief guest Maulana Shamsuddin, whose presence added significance to the occasion. Also present were Atiq Ahmad, Chairman of Janab Education Foundation, and Ismail Khan, Secretary of Janab Education Foundation. The beautifully decorated venue reflected the festive spirit of Milad, with colorful flowers, lights and traditional decorations creating a warm and welcoming atmosphere. The gathering highlighted the message of peace, compassion, unity and brotherhood, with community members coming together in a spirit of devotion and harmony. The celebration concluded with prayers, blessings and heartfelt wishes for peace and prosperity for everyone. والصلاة والسلام على رسول سيدنا محمد وآله أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. پروردگارا تو نے اپنے نبی کی شان بڑی بلند فرمائی ہے. اللہ پاک تیرے نبی کی ذات بڑی عرفہ اور اعلیٰ. ہم معمولی لوگ ہیں. معمولی لوگ اگر کسی بڑے کام کو کریں تو اس میں بھول چوک ہوتی ہے. اللہ پاک یقیناً ہم لوگ بھولے اور چوکے بیان کرنے میں سننے میں اللہ پاک ہم معافی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بات زبان سے ایسی نکل گئی ہو تیرے نبی کے شان کے مطابق نہ ہو تو معاف کر اور قبول فرما. اللہ پاک ہم سب کی نیت بہتر ہے. نیت کو تو بہتر دیکھنے والا ہے. اللہ پاک آج کی مجلس جہاں منعقد ہوئی اس جگہ کا اس مدرسے کو اس انسٹیٹیوشن کو اس کے تمام اراکین کو یہاں کام کرنے والوں کو یہاں پڑھنے والے طلباء کو یہاں سے فائدہ اٹھانے والی عوام کو اور عتیق صاحب اور دوسرے ان کے ہمراہی اور معاونین اللہ پاک ان سب کو قبول فرما. اس جگہ کے کام میں برکت عطا فرما. اس جگہ کے کام سے لوگوں کو راضی عطا فرما, رضا عطا فرما. اللہ پاک اور جو لوگ حاضر آئے ان سب کو ان کے بال بچوں کے ساتھ قبول فرما. اللہ پاک جو لوگ آئے ان کا یہ پکا اعتقاد ہے کہ تیرا اور تیرے نبی کا تذکرہ رحمت برساتے ہیں, مرادیں پوری کرانا, مشکلیں آسان کرنا. اللہ پاک ہر آدمی جو آیا ہے وہ تیرا بندہ ہے اور تیرے دروازے کا فقیر ہے. اللہ پاک اپنے فقیروں پر ایک نظر ڈال, جس کے پاس جو کمی ہے اس کو پورا کرنا. بے اولاد کو اولاد, بے روزگار کو روزگار, بیمار کو صحت, روزگار والے کو روزگار میں برکت, اولاد والے کی اولاد میں نیکی اور بھلائی عطا فرما. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرما. اللہ پاک جو مریدین شریک ہوئے ان کو اپنے پیر سے محبت میں برکت عطا فرما. جو پیر شریک ہوئے ان کے رتبے بلند فرما اور ان کو اپنے مریدوں پر اور مہربان فرما. اللہ پاک ہم سب تیرے حبیب کے غلام ہیں. ہماری غلامی کو چمکا دے, مہکا دے اور خوشبو سے معطر کر دے. اللہ اپنے نبی کا ایسا غلام بنا کہ تیرا نبی بھی راضی ہو اور تو بھی راضی ہو. اللہ پاک نبی کی غلامی پر زندہ رکھ اور اسی پر ہمیں موت دے اور اسی پہچان کے ساتھ ہمارا حشر فرما. اللہ پاک عاقبت بخیر ہو, نتیجہ بخیر ہو, انجام بخیر ہو. اللہ پاک ہم کچھ مانگنا بھول گئے ہوں تو وہ بھی تو اپنی مہربانی سے عطا فرما. اللہ پاک ہر ذلت سے ہر رسوائی سے تیری پناہ طلب کرتا ہے. اللہ پاک ہمارے میلاد کو دنیا کو اس دین کے بارے میں بتانے کا ذریعہ بنا. اللہ پاک آپسی اختلاف کو کم کر دے,
اور اپنے نبی کا خالص غلام بنانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج کا کیا پیغام تھا عوام الناس کے کیا؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا کہ ان کے نمنترن پر انویٹیشن پر میں پٹنہ سے یہاں آیا. اور یہ جو جشن منایا جا رہا ہے کہ 1500 سال سے اوپر ہو گئے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آئے ہوئے. آپ نے ایسا پیغام دنیا کو دیا جو دنیا کے ہر انسان کے کام کا ہے. رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات سب سے پہلے جس نے کی وہ پروفٹ محمد ہے. پوری دنیا کو پڑھنے اور لکھنے کے ادھیکار کی بات آپ نے کہی. آج پوری دنیا اس بات کو سویکار کر رہی ہے کہ سب کو پڑھنا اور لکھنا چاہیے. یہ بات جس نے سب سے پہلے زوردار طریقے سے کہی اور اس پر عمل کرایا وہ پیغمبر حضرت محمد ہے. شراب، سود اور انیائے کے ورد جس نے سب سے زیادہ آواز دی ان کا نام پیغمبر حضرت محمد ہے، جنہوں نے رنگ واد، نسل واد کو ختم کرنے کی بات کہی اور یہ حکم سنایا کہ تم سب جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں، کالے ہوں یا گورے ہوں، لمبے ہوں یا ناٹے ہوں، سب کے سب ایک باپ کی اولاد ہیں اور پہلے وہ بھائی ہیں پھر کچھ اور ہیں. تو یہ جو انسانی ایکتا کی بات کہی وہ پیغمبر حضرت محمد نے کہی. اس لیے ان کا جو جشن منایا جاتا ہے وہ وشو استر پر پورے وشو کے لیے شانتی کا، نیائے کا اور ایکتا کا سندیش ہے. اسی سندیش کو عام کرنے کے لیے زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے آج کا پروگرام رکھا تھا اور اسی میں شرکت کرنے ہم یہاں آئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے الحمدللہ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرخلوص مبارکبادی ہم دیتے ہیں. آج الحمدللہ آج ہر جگہ پہ جشن ہے کیونکہ جو تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے وہ ضرور آج سبھی کو خوشی منانے کا ایک دن ہے کہ جیسا حضرت نے فرمایا کہ چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے فری فرام آل الکوہلک ڈرنکس ہو، چاہے ایکوالٹی ہو، چاہے ریسزم ہو، ان سب کو ختم کر کے سب کو ایک جٹ کرنے کے لیے ایک دن ہے. اور تمام تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ یہ جس طرح سے حضرت نے آج بیان فرمایا ہے اگر آپ سب اس کو اگر اپنائیں گے انشاءاللہ دنیا میں امن، چین اور سکون رہے گا. اور الحمدللہ آج یہ دن ہے جو تمام جتنے بھی قومیں ہیں سب کو مل کے اس کو منانا چاہیے. کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمی رہی جس سے ہم وہ میسیج نہیں پہنچا سکے، ورنہ اگر یہ میسیج اگر صحیح پہنچتا تو الحمدللہ آج صرف مسلمان نہیں تمام جتنے بھی دنیا میں ذات پات جتنے بھی ہیں سارے لوگ چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے اور ان کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے سارے لوگ مل کے آج جشن کرتے تھے. اس کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر سے میں تہ دل سے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ان سب کا میں شکر گزار کرتا ہوں اور جتنے بھی لوگ آج منائے ان کو بھی میں شکر گزار کرتا ہوں دنیا بھر میں، کیونکہ دنیا میں جو چیز ملی ہے ہمیں یہ فری میں ملی کوئی بنا محنت کے، اور جو فری میں جب ملی ہے بنا ہمارے محنت کے الحمدللہ اس سے زیادہ جشن کسی اور کو منانا نہیں چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ریاست کرناٹک کا مشہور اور معروف ادارہ سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اب تمام واقف ہیں کہ سارے ریاست میں ہی نہیں سارے ہندوستان میں انسانیت کی خدمات خاص و خاص قوم و ملت کی خدمات کرتے آ رہا ہے. آج جو ہے بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ جشن عید میلاد النبی، جشن رحمت اللہ عالمین جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. اس بات پر توجہ چاہتا ہوں، رحمت اللہ عالمین سارے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی ہیں، سارے عالم کے نبی ہیں.
اور بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ عتیق احمد صاحب جو بانی اور چیئرمین ہیں، انہوں نے بڑے بڑے علماء اللہ والوں کو ادھر اس شہر بنگلور میں ماشاءاللہ شہر بنگلور میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر پروفیسر شمیم الدین صاحب جو بہار پٹنہ سے تشریف فرما ہیں، بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ایسی شخصیت کو ہم لوگوں نے یہاں پہ ان کا بیان نورانی بیان سن رہے تھے آپ. ضروری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے میلاد مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سوچنا چاہیے کیا ہماری زندگیاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں اسلام کے مطابق چل رہے ہیں. حضرت بتا رہے تھے اپنے والدین، کتنے ایسے بچے ہیں اپنے والدین کو بات نہیں کرتے، کتنی ہماری عبادتیں ہیں، کتنے ہماری تجارت ہیں، کتنے ہماری تعلیمی ادارے ہیں، کس طرح سے چل رہے ہیں، اور کیسے آج جو ہے ہمارے غیر بھائیوں کے ساتھ ہم کیسے برتاؤ کر رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. آج ہمارے جو غیر جو ہیں ہر جگہ مسلمانوں کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ ہمارے کرتوت ہے، ہمارے کام ہے. یہ اسلام یہ نہیں سکھاتا. ہم صرف آنکھ بند کر کے ہم مسلمان ہیں، ہمارے عیدیں مناتے ہیں اور عید میلاد النبی مناتے ہیں، مگر ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ اس پر ہم سوچنا بہت ضروری ہے. اس لیے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہر اجلاس میں امن، پیار، محبت، بھائی چارگی کا پیغام دیتی آ رہی ہے. اس لیے دوستو، اسلام جو ہے، اسلام کا مطلب امن ہے، سلامتی ہے. کیا ہم سلامتی اور امن کو عام کر رہے ہیں؟ یہ بات پر ہم غور کرنا بہت ضروری ہے. یہی پیغام ہم جو جلسے میں جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو بھی جلسہ ہم مناتے ہیں، یہی ہمارا پیغام ہے دین اسلام کا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے آل، ان کے جو تعلیمات ہیں اس کو عام کرنے کے لیے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن 12 سال سے جدوجہد کر رہا ہے. اس لیے دوستو، ہم تمام ان پیغامات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات، اہل بیت کے پیغامات کو ہم بھی اپنانا اور اس کو عام کرنا، یہی سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا مقصد ہے. اس لیے ہم تمام برادران وطن سے، خاص کر ریاست کرناٹک کے عوام سے گزارش کروں گا کہ آپ تمام بھائی چارگی، پیار، محبت اور اطمینان والی زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اطمینان والی زندگی گزارنے کے لیے پیغام دیں. یہی پیغام کے ساتھ میں آپ تمام کا تہ دل سے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور خاص ہمارے جو بانی اور چیئرمین ہیں اللہ عتیق احمد صاحب، یہ شہر بنگلور میں رہتے ہیں. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ عتیق احمد صاحب جو شہر بنگلور کے باشندے ہیں، کیونکہ آپ تمام دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے پروگرام، چاہے وہ روبرو ہو، چاہے دوسرا پروگرام ہو، جشن عید میلاد النبی ہو، چاہے 11ویں شریف ہو، چاہے حضرت خواجہ غریب نواز کانفرنس ہو، جو بھی قوم و ملت کے انسانیت کی جو ضرورت ہے ان ضرورات کو پورا کرنے کے لیے دن رات آگے بڑھ کے آتے ہیں اور خدمات کرتے ہیں. انہی خدمات کو ہم جو ہے اس مشن کو آگے لیتے ہوئے تمام ریاست کے لوگوں کو اور ہندوستان کے کونے کونے میں جو ہے سیدہ زینب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پیغام دیتے رہیں گے. آپ تمام اپنی خاص دعاؤں میں اللہ عتیق احمد صاحب اور ان کے ساری ٹیم، سیدہ زینب ایجوکیشن کی ایک ایسی ٹیم بنایا ہے انہوں نے، ماشاءاللہ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں. آپ دیکھے ہوں گے کہ کووڈ کے زمانے میں آدھا لیٹر دودھ لینے باہر کوئی نہیں آ رہا تھا. ایسے دور میں 25 لوگوں کی ٹیم کو لے کے، اپنی خاندانی ٹیم کو لے کے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لے کے شہر کے، بنگلور کے ہی نہیں ساری ریاست کے کونے کونے میں جا کے جو لوگوں کی غربا کے پاکٹ میں 10 روپے نہیں تھے اس دور میں، ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے، نیچے بچھانے کے لیے حاصل نہیں تھی، ان گھروں تک جا کے خدمات کی. ایسی شخصیت ہے دوستو، ان کے لیے خاص دعا میں یاد رکھیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بازوں میں طاقت دے تاکہ قوم و ملت کی انسانیت کی بڑھ چڑھ کے خدمت کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.